شہر کے مضافاتی علاقوں میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے مختلف مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے ہرن مینار تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری تک دھند کے باعث بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ بہترین اور محفوظ سفری وقت صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک ہے۔ لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی اصولی منظوری دی۔ بسنت کے فوری بعد لاہور کی انتظامی ری اسٹرکچرنگ کا آغاز ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ لاہور کی آبادی اور انتظامی دباؤ کم کرنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنا عوامی سہولت اور بہتر گورننس کے لیے ناگزیر ہو چکا۔ 2 اضلاع بننے سے سروس ڈیلیوری تیز، مؤثر اور عوام کے قریب ہوگی۔ سانحہ گل پلازہ کراچی کے بعد پنجاب میں غیر قانونی عمارتوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے غیر قانونی عمارت اور SOPs پر عمل درآمد کے لیے آج اجلاس طلب کر لیا۔ بلڈنگ بائی لاز اور فائر سیفٹی SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ غیر قانونی عمارتوں، کمرشل استعمال اور حفاظتی اقدامات پر تفصیلی رپورٹ طلب۔ تمام اضلاع سے غیر قانونی عمارتوں کی فہرست اور کارروائی کی رپورٹ مانگ لی گئی۔ چیف سیکرٹری زاہد زوان کا غیر قانونی عمارتوں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ تمام ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو غیر قانونی تعمیرات، کمرشل استعمال اور فائر سیفٹی پر زیرو ٹالرنس کے تحت تفصیلی رپورٹس جمع کرانے کی ہدایت۔ بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی پر کسی دباؤ کو خاتمے میں نہ لانے کا حکم۔ کراچی، سانحہ جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے حفاظتی SOPs پر فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ جو سڑک آپ کھود رہے ہیں، جو محلہ آپ کھود رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا اینڈ ٹو اینڈ بیوٹیفیکیشن پلان ہونا چاہیے اور ایوری تھنگ ہیز ٹو بی اسٹینڈرڈائزڈ۔ آئی اگین سے فٹ پاتھس، سڑک بن گئی، فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا وہ امپیکٹ ہی نہیں آتا۔ فٹ پاتھ ساتھ ساتھ بناتے جائیں، پیومنٹ ساتھ ساتھ بناتے جائیں۔ گرین بیلٹس، گرین سپیسز جو PHA کا پورا کمپوننٹ ہے اس کو ساتھ انٹیگریٹڈ رکھیں۔ آپ تمام کمشنرز، تمام DCs پلیز انشور آپ کا کوئی مین ہول، کوئی ٹرینچ، کوئی جہاں پر کام ہو رہا ہے، کھدائی ہو رہی ہے، وہاں پر اگر آپ نہیں رکھ سکتے اس وقت، رات کو کسی چیز سے کور کر دیں اور اس کے ارد گرد باربڈ وائر لگا دیں۔ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہاں پر ان کی اویلیبلٹی، ان کو ایریکٹ کرنا، ان کو لگانا تاکہ لوگوں کو جو آسانی ہو۔ ترقیاتی کاموں میں معیار، خوبصورتی اور شہری سہولیات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر سے خطاب۔ بولی کسی بھی محکمے کو منصوبے کی تکمیل کے بعد سڑک کھودنے نہیں دیں گے۔ مین ہول کا لیول سڑک کے برابر ہونا چاہیے۔ شہروں میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کھلے مین ہولز فوری بند کرنے کی بھی ہدایت۔ چلڈرن ہسپتال انتظامیہ کی مبینہ نااہلی، معصوم بچی کی جان لے لی گئی۔ ہسپتال میں وینٹیلیٹر نہ ملنے سے 5 ماہ کی بچی جان کی بازیار کی متاثرہ خاندان نے ہسپتال انتظامیہ کی نااہلی پر وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں درخواست دے دی۔ متاثرہ بچی کے والد کا الزام ہے کہ بیٹی کو 16 جنوری کو ہسپتال علاج کے لیے لائے تھے، بچی کو وینٹیلیٹر نہ ملا۔ MD پروفیسر ٹیپو سلطان کے مطابق واقعے کی انکوائری کے بعد حقائق سامنے آئیں گے۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں منکی پاکس کے 4 نئے مریضوں کی تصدیق۔ منکی پاکس کے 4 مریض میو ہسپتال سے رپورٹ ہوئے۔ 30 سالہ سلطانہ ارم، 25 سالہ حمزہ، 33 سالہ نعمان اور 18 سالہ انس منکی پاکس کا شکار ہوئے۔ پنجاب حکومت کا ٹرانسپورٹ ٹاور بنانے کا اعلان تاحال عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔
5 ارب 60 کروڑ روپے کے ٹرانسپورٹ ٹاور کا منصوبہ فائلوں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ کلبہ چوک کے قریب زمین کے انتخاب کے باوجود ٹرانسپورٹ ٹاور کی تعمیر شروع نہ ہو سکی۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کے مطابق ٹاور کے لیے اراضی کی نشاندہی ہو چکی ہے، فنڈنگ کے کچھ مسائل ہیں، حکومت سے فنڈز جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ محکمہ ریلوے کے اشتراک سے ٹریک کے ساتھ گرین کوریڈور بنانے کا منصوبہ التوا کا شکار، سموگ اور ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل کے حل کے لیے گرین کوریڈور بنانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حکومت نے 15 جنوری سے گرین کوریڈور شروع کرنے کی چوتھی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ذرائع کے مطابق چوتھی ڈیڈ لائن گزر گئی مگر گرین کوریڈور پر کام کا آغاز نہ ہو سکا۔ شاہدرہ سے رائے کے درمیان ایریا کو گرین بیلٹ میں تبدیل کیا جانا تھا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی فائر سیفٹی بارے بریفنگ۔ خواجہ سلمان رفیق کا صوبہ بھر میں بلڈنگ سیفٹی ریگولیشن 2022 پر مکمل عمل درآمد کا حکم، خلاف ورزی کی صورت میں قانون کے مطابق سخت کارروائی کی ہدایت۔ محکمہ اوقاف کی زمینوں کو محفوظ بنانے کا معاملہ، سیکرٹری اوقاف نے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ ذرائع اوقاف کے مطابق ڈیجیٹل ڈیش بورڈ میں محکمہ اوقاف کی تمام زمینوں کا ڈیٹا سٹور کیا جائے گا۔ جگہ پر قبضہ ہونے کی صورت میں ڈیش بورڈ ریڈ ایریا شو کرے گا۔ محکمہ اوقاف کی تمام کمرشل اور نان کمرشل زمینیں بھی ڈیش بورڈ میں شامل ہوں گی۔ تعلیمی سال ختم ہونے میں 40 روز باقی، اساتذہ کی بھرتی کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں 12,500 عارضی اساتذہ بھرتی کرنے کا عمل شروع ہوا ہے۔ امیدواروں کے انٹرویوز ہو گئے مگر بھرتیوں کے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوئے۔ صوبے بھر سے 2 لاکھ کے قریب امیدواروں نے درخواست جمع کروائی تھیں۔ امیدواروں کا کہنا تھا انٹرویو دے چکے، ابتدائی لسٹیں بھی لگ گئیں مگر بھرتی کے آرڈر نہیں دیے جا رہے۔ پنجاب حکومت نے سال 2026 کے لیے سرکاری تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کی منظور شدہ عوامی تعطیلات پنجاب میں بھی لاگو ہوں گی۔ کشمیر ڈے 5 فروری، پاکستان ڈے 23 مارچ کو منایا جائے گا۔ عید الفطر کی تعطیلات 21 سے 23 مارچ تک ہوں گی۔ یوم تکبیر 28 مئی کو سرکاری تعطیل ہوگی۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات 27 سے 29 مئی تک ہوگی۔ عاشورہ کی تعطیلات 24 سے 25 جون کو ہوں گی۔ پنجاب حکومت کا کنیکٹڈ پنجاب کے نام سے نیا منصوبہ لانے کا اعلان۔ صوبہ غیر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل گورننس منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ کنیکٹڈ پنجاب پروجیکٹ کی مجموعی لاگت $100 ملین مقرر کرنے کی تیاری۔ منصوبے کے لیے فنڈز بیرونی فنانسنگ کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ قرض کی ادائیگی کارکردگی سے مشروط ہوگی۔ DLI ماڈل کے تحت فنڈز جاری ہوں گے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس، مختلف منصوبوں کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز منظور۔ میاں والی میں سیوریج اور ڈرینیج نظام کی بحالی کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ TDCP سیاحتی مقام ضلع چکوال اور خوشاب کی بہتری کے لیے پوزیشن پیپرز کی منظوری دی گئی۔ سید علی حیدر گیلانی کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کا اجلاس، راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی DHQ ہسپتال راولپنڈی سے متعلق آڈٹ پیراز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ادویات کی خریداری میں تاخیر پر واجب الادا جرمانوں کی عدم وصولی پر انکوائری کا حکم۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق سے ترکی کے کینسر ہسپتال کے وفد کی ملاقات۔ پنجاب حکومت اور ترکی کے درمیان نواز شریف کینسر ہسپتال کے سٹاف کی تربیت سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وفد نے حکومت پنجاب کی جانب سے شعبہ صحت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے تاریخی اقدامات کو سراہا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ ترکی جمہوریہ کی جانب سے سٹاف کی جدید تربیت کی پیشکش پر مشکور ہیں۔